بہت شکریہ آپ کی میڈیا کے تمام دوستوں کا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنے مارجن سے ہمیں لیڈ ملی اس حلقے میں. پورے مردان میں 8 کی 8 صوبائی سیٹیں، تینوں کی تینوں قومی سیٹیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اچھا، دوسری بات جو الیکشن کمپین کے حوالے سے ہے وہ تو دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تاریخ میں پاکستان میں جو بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، لیکن یہ پہلا الیکشن تھا تاریخ کا جو کہ الیکشن ہونے سے پہلے وہ اس پہ اتنے زیادہ اعتراضات اور ہر ایک طرف سے، چاہے وہ کینڈیڈیٹس کی طرف سے ہوں، چاہے وہ جس طریقے سے ہوں، سارا آپ لوگوں کو میڈیا کے سامنے ہے. تحریک انصاف نے جس طرح سے الیکشن لڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود بھی میں خود ذاتی طور پہ نہیں تھا الیکشن کیمپین میں، کیونکہ کیسز تھے، نہیں چھوڑا جا رہا تھا. ضمانتوں کے لیے بہت زیادہ پرابلمس تھے، بہت زیادہ کیسز تھے. لیکن الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کیسے جیتا؟ الیکشن تحریک انصاف کے ورکرز نے جیتا، کمپین انہوں نے کی ہے. اور ہر ایک نے، جب مجھے پتہ چلتا تھا میسیجز سے، موبائل ویڈیوز سے، مجھے ایسے لگتا تھا ہر ایک آدمی ایسے بھاگ دوڑ کر رہا ہے جیسے اس کا سگا بھائی کھڑا ہو. اور ساروں نے اتنی محنت کی اور اتنا جذبہ، جنون میرے خیال میں نے تاریخ کی کبھی الیکشن میں نہیں دیکھا. اور خصوصاً میرے سیٹ کے حوالے سے تو مردان کے شہریوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ کینڈیڈیٹ تو تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا، اور اس کے باوجود بھی اتنی بڑی لیڈ سے جتوانا. یہ مردان کے عوام کا بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ ان کی جو محبت ہے، یا جو وہ ان کے سٹینڈ کے ساتھ جو عمران خان نے دیا ہے، ان کے ساتھ یہ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں. پورا مردان کھڑا ہوا ہے اور ہم نے پورا مردان کلین سویپ کر دیا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. دیکھیں، ایک تو صوبے میں تو الحمدللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ صوبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ، تیسری دفعہ کنزیکٹیولی، مطلب پہلے جو میجورٹی تھی کولیشن گورنمنٹ تھی، پھر دوسری دفعہ جب پی ٹی آئی کو ووٹ ملا عوام کی طرف سے، خیبر پختونخوا کی طرف سے، وہ اس سے زیادہ تھا. ابھی اس دفعہ جو ملا ہے تقریباً کوئی 90 کے قریب، 115 میں سے 90 کے قریب ہماری سیٹیں کنفرم ہو گئی ہیں. تو یہ اگر آپ میجورٹی دیکھیں گے تو 2/3 سے بھی زیادہ کوئی میجورٹی ہے. اتنی تو میرے خیال میں تاریخ میں کبھی صوبے میں نہیں آئی. کل عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کا نام نامینیٹ کیا ہے ان کو سی ایم کی سیٹ کے لیے. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور ان کی مرضی ہے، جس کو چیف منسٹر بنانا چاہتا ہے وہ بنائے. اور میں اپنی طرف سے علی امین صاحب کو بھی پوری ان کی جو کابینہ بنے گی، یہ ہمارے ایم پی ایس صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو عوام کی توقعات ہیں، صوبے کی جو توقعات ہیں تحریک انصاف سے اور کابینہ سے، اللہ کرے کہ وہ تمام توقعات پہ پورے اتریں انشاءاللہ. کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے فارم 45 اور ایک ہوتا ہے پھر فارم 47. پولنگ اسٹیشنز میں جتنے بھی ہوتے ہیں ووٹس وہ گنے جاتے ہیں. وہاں تک الیکشن ٹھیک ہوا ہے، پولنگ ڈے پہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. لوگوں نے ووٹ آ کے اپنا ڈالا ہے، وہ گنا بھی گیا ہے، وہ فارم 45 میں آیا بھی ہے. لیکن فارم 47 میں اور فارم 45 میں بہت زیادہ فرق ہے. اس میں میری سپیریئر جوڈیشری سے، سپریم کورٹ سے، الیکشن کمیشن کی میں کیا بات کروں گا، لیکن اگر وہ بھی اپنی پوری ساتھ کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی ٹائم ہے. صرف اتنا کر لیں کہ فارم 45 اٹھائیں، اس میں ہر ایک کینڈیڈیٹ کے کتنے ووٹ ہیں، اور دوسری سائڈ پہ فارم 47 اٹھائیں. اس میں جو ہوگا، ہم تو زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 بھی سرکاری کاغذ ہے اور فارم 47 بھی سرکاری کاغذ ہے. ان دو سرکاری کاغذات کو کمپیئر کریں، اگر ان میں فرق ہے تو جس میں فرق ہے جو جیت گیا ہے اس کو ڈکلیئر کر دیں. ہم تو اور کچھ بھی نہیں چاہتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کوئی ہم کوئی فیور مانگ رہے ہیں، کوئی احسان مانگ رہے ہیں اپنے اوپر. صرف اتنا کر لیں کہ فارم 47 کا ٹوٹل
اور فارم 45 کا ٹوٹل. یہ صرف چیک کر لیں, اگر ٹیلی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتے تو وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں. دیکھیں جی, ایک تو جو جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے تو جس طریقے سے ہم لوگوں نے الیکشن لڑا ہے یہ ہمارے سارے دوستوں کو پتہ ہے. جو مراحل بیچ میں گزرے ہیں, چاہے وہ ورکرز کے اریسٹ ہونے سے لے کے پھر کینڈیڈیٹس کے اوپر جو پریشر رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن نے جو ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور تحریک انصاف کو دبانے کے لیے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. پھر آخر میں بیٹ بھی لے لیا گیا اور ہم لوگوں کو مطلب ہمارا نشان بیٹ تھا اور الیکشن کمیشن بیٹ کے لیے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں جہیز کا سامان دے دیا. کسی کو خواہ ایک تذلیل کرنے کے لیے, کسی کو بینگن, کسی کو بنڈی, کسی کو چارپائی, کسی کو کیا کہ ووٹر کنفیوز ہو جائے اور ان کو ووٹ نہ پڑے, ایک نشان نہ ہو تاکہ ووٹر کنفیوز ہو. اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ اتنی میجورٹی آئی ہے. تو یہ اگر بیٹ ہوتا, یہ میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دفعہ بیٹ کے بغیر سینچری بنائی گئی. تو اگر یہ بیٹ ہوتا تو اور کیا ہوتا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب ہمارے پاس پارٹی سمبل نہیں ہے تو ہم نے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا ہے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو ہماری قانونی حیثیت, ہم چونکہ پارٹی ہماری پی ٹی آئی سے ہے, ہمارا ووٹ بھی سارا پی ٹی آئی کا ہے. لیکن جو اس میں قانونی بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے کھاتے میں ہم لوگ ایز اے ڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہمیں کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا ہے اور ہم نے ریزرو سیٹس بھی لینی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اگر ہماری 90 سیٹس کنفرم ہوتی ہیں تو ہماری کم از کم 22, 23, 24 کے قریب ہماری ریزرو سیٹس بھی آ جائیں. اسی طرح قومی اسمبلی میں اگر ہماری 100 سیٹ کنفرم ہوتی ہیں, اگر یہ کارڈ جو بھی لوگ کیا ہے اس کے باوجود بھی کم از کم 20-25 ہمارے اور ایم این ایز آ سکتے ہیں ریزرو سیٹس پہ. اس کے لیے ہم یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے امبریلا کے تحت چلے جائیں اور اس پارٹی کی وجہ سے ایک تو ہماری ساری جو پارٹی ہے, ہمارے ممبران ہیں وہ آزاد نہ رہیں اور دوسرا ہمیں ریزرو سیٹ بھی مل جائے. اس میں بھی ظاہری بات ہے ہمیں قانون کی چیزیاں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن ہم کریں گے, آخری وقت تک کوشش کریں گے تاکہ جب تک ہم عمران خان صاحب کے کیسز بن حل نہ وزیر اعظم نہیں بنا دیا جاتا. ابھی بھی آپ بچے سے میرے خیال میں بچہ یہی کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت چکے ہیں, نواز شریف صاحب الیکشن ہار چکے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن ہار چکی ہیں. اور یہ اگر مولانا صاحب بات کرتے ہیں تو چلیں اگر 5,000 کا 10,000 کا فرق ہو تو وہ کہیں گے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. ایڈمنسٹریشن ان کی ساری سپورٹ ان کو, اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اتنے مارجن سے ہارتے ہیں تو وہ تو پھر کس سے عوام سے دھاندلی کر رہے ہیں کہ جی عوام نے ان کے ساتھ دھاندلی کی ہے. عوام نے ان کے ساتھ دھاندلی نہیں کی, عوام نے ان کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے اور آئندہ بھی اس طرح کریں گے انشاءاللہ. کہ جو عوام کی ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے گا اور جو زبردستی عوام کو مسلط ہونے کی کوشش کرے گا, کلیئر کٹ پورے پاکستان میں یہ ایک ووٹر کا رجحان اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ووٹر نے یہ ثابت کیا کہ جی ہم کسی دباؤ میں آ کے کسی کی مرضی سے ہم ووٹ نہیں دیں گے, ہم اپنی مرضی سے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا ووٹ ہے, ہم اپنی مرضی سے اپنے نمائندے چوز کریں گے. اس کے علاوہ کسی کی مرضی سے ہم نمائندے چوز نہیں کریں گے. یہی جمہوریت. چیزیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ علی امین صاحب کا تو عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے, باقی چیزیں ابھی اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا اور وزیر اعظم کا, یہ ابھی کل انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے. ہمارے کسی سیاسی لیڈر کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا, صرف کچھ وکلاء ہیں وہ جاتے ہیں یا ان کی بہنیں جاتی ہیں یا ان کی بیگم صاحبہ جاتی ہیں, اس کے علاوہ تو کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا. لیکن امید ہے انشاءاللہ کل تک یہ کلیئر ہو جائے گا کہ وزیر اعظم کس کو نامزد کرنا ہے, اسپیکر کس کو نامزد کرنا ہے, باقی کا آگے کا سلسلہ. اس میں سمپل سی بات یہ ہے,
انتقامی کارروائی کا میں نے بالکل نہیں کہا. بہت سے ایسے افسران ہیں جنہوں نے ان حالات میں رہ کے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پریشر بھی برداشت کیا ہے اور لیگل کام کیا. کچھ لوگوں نے زیادہ تنخواہ سے کام کیا ہے, وہ پریشر نہیں برداشت کر سکے, یا انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے, تو ان کا ان کے ساتھ ضرور قانونی طریقے سے حساب کتاب ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح نہ کرے کہ اپنے دیکھیں ہر ایک آدمی کی اس کے پاس اختیار بھی ہے لیکن اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے. جو اختیار اگر استعمال کرتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے, بہت سے افسروں کے اوپر پریشر تھا, میں خود پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں, لیکن انہوں نے پریشر برداشت کیا, انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. اور کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے ٹیمپرری کوئی ان کو فائدہ ہو یا ان کا خیال ہو کہ جی ہمیں کوئی ٹرانسفر ہو جائے گی, اس کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا. ان کے خلاف قانونی کارروائی ضرور ہونی چاہیے جنہوں نے غیر قانونی. ہماری جو صحت کارڈ ہے وہ میرے خیال میں ہر ایک شہری کے لیے, خصوصاً غریب شہریوں کے لیے, ان لوگوں سے پوچھے جن کے جیب میں 1000 روپے نہیں ہوتے اور کا وہ علاج فری کروا لیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. مالی بحران اپنی جگہ ہے اور اللہ کرے کہ وفاق میں یہ جو اگر حکومت بناتے ہیں, یہ جو ایک باپ اپنی بیٹی کو نامزد کر رہا ہے اور بیٹی اپنے باپ کو نامزد کر رہی ہے, اور دوسری طرف باپ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر رہا ہے, بیٹا اپنے باپ کو صدر کے لیے نامزد کر رہا ہے. تو یہ جس طریقے کی حکومت ہے یہ تو وہی پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی. اس میں مالی حالات تو بہتر نہیں ہوں گے, لیکن دیکھیں پرائورٹی ہوتی ہے. صوبے کے پاس آپ کے پاس اگر وسائل کم بھی ہو لیکن آپ ضروری چیزوں کو اور غیر ضروری چیزوں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, تو جو عوام کی فلاح و بہبود کی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ صحت کارڈ اسی طرح چلتا رہے اور عوام کچھ غریب لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. دیکھیں ابھی یہ تو قبل از وقت ہوگا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ اگر حکومت بناتے ہیں پاکستان مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور ساتھ میں MQM اور مولانا صاحب تو جڑ ہی جائیں گے کیونکہ وہ تو ہر حکومت میں چل جاتے ہیں. تو یہ اگر حکومت بنتی ہے ان کی, یہ کوئلیشن گورنمنٹ ہوگی, اور کوئلیشن گورنمنٹ بھی ایسی کہ نہ ان کا کوئی نظریہ ملتا ہے, نہ ان کی کوئی آپس میں ایسی اتحاد ہے. ان کا اتحاد صرف عمران خان کے خلاف ہے, اس کے علاوہ اور ان کے پاس کامن پوائنٹ کوئی نہیں ہے. عمران خان کے خلاف اور اپنی چوریاں بچانے کے لیے 1200 ارب روپے انہوں نے, یہ آپ نے پچھلے 16 مہینے میں دیکھا کہ روزانہ ایک کو بری کر رہی ہے, دوسرے کو بری کر رہی ہے, ایک کو ضمانت مل رہی ہے, دوسرے کو ضمانت مل رہی ہے. تو یہ صرف مل ملا کے انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے ہیں. لیکن میں اگر تھوڑی سی بڑی بات کروں وہ یہ ہے کہ معاشی حالت ملک کی تبھی اچھی ہوتی ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک نہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, نہ پاکستان کے اندر کے لوگ انویسٹمنٹ کریں گے, کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے, پتہ نہیں یہ سال چلتی ہے 2 سال چلتی ہے, تو تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں. جب کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اور ہم اپنی انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے, اللہ کرے ابھی بھی ایسا ہو. اور اگر یہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر اس طرح کا نہ ڈالا جاتا ڈاکہ کہ رات کو کوئی 50,000 سے جیت رہا ہے, اگلی صبح وہ 40,000 سے ہار رہا ہے, جو جیت رہے ہیں وہ بھی حیران ہیں. کئی لوگوں نے تو جماعت اسلامی کے جو کراچی کے امیر ہیں انہوں نے تو اپنی سیٹ واپس کر دی. 1-2 اور حضرات نے بھی جن میں کم از کم اتنی اخلاقی جرت تھی. مجھے پتا ہے کہ میں 1 لاکھ ووٹوں سے ہار رہا ہوں اور مجھے کوئی 50,000 ووٹوں سے جتوا رہا ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے یہ ووٹ نہیں لیا اور عوام کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ ووٹ نہیں دیا. تو اس سے زیادہ اخلاقی گراوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ